بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اردو کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے جس کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا گھر۔ کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر ہے یہ سبق۔ اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ تعالیٰ کا گھر کہتے ہیں مسجد کو، جہاں پر مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے، یہ ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد ہے۔ مسجد کا ایک مینار بھی ہے۔ مسجد کے بائیں طرف وضو خانہ ہے، جہاں پہ وضو کیا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، تو مسجد میں ایک وضو خانہ ہے۔ چاروں طرف ہرے بھرے درخت ہیں، درمیان میں صحن ہے۔ روزانہ 5 وقت مسجد میں اذان دی جاتی ہے۔ لوگ پاک صاف کپڑے پہن کر مسجد میں جاتے ہیں۔ مسجد میں جب بھی جانا چاہیے پاک صاف کپڑے پہن کر جانا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے لیے جب بھی جائیں پاک صاف کپڑے پہن کر، اور جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، یعنی ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ ہم بھی 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء مسجد جا کر پڑھتے ہیں۔ فجر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ہم ابو کے ساتھ محلے کی مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں۔ ظہر کی نماز ہم اسکول کی مسجد میں پڑھتے ہیں۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر کیا ہے؟ مسجد۔ ہم مسجد کا ادب کرتے ہیں، احترام، یعنی مسجد میں جا کر شور وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد میں شور بالکل نہیں کرتے اور مسجد کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ مسجد کے ادب میں کیا باتیں آتی ہیں؟ مسجد کے ادب میں یہ باتیں آتی ہیں کہ مسجد میں شور نہیں کرنا چاہیے اور مسجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ آگے ہے بچوں صفحہ نمبر 10 پر اس سبق کی مشق۔ سوال جواب کرنے سے پہلے سوال نمبر 1 سے سوال نمبر 7 کرنے سے پہلے ہم سوال نمبر 8 کرتے ہیں، جو کہ آپ کو کتاب پر ہی کرنا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، آپ دن رات میں پڑھی جانے والی 5 نمازوں کے نام ترتیب سے لکھیے۔ اب پہلی نماز جو ہے وہ ہے فجر کی۔ فجر آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ نے نمبر 2 پر لکھنا ہے ظہر۔ دوسری نماز ہے ظہر کی۔ تیسری نماز ہے عصر، تیسرے نمبر پر آپ نے لکھنا ہے عصر۔ چوتھے نمبر پر آپ نے لکھنا ہے مغرب، اور 5ویں نماز ہے عشاء۔ یہاں پر یہ جو خالی جگہ آپ کو دی ہوئی ہے صفحہ نمبر 10 پر، آپ نے یہاں پر لکھنا ہے ظہر، پہلے نمبر پر فجر، دوسرے پر ظہر، تیسری نماز ہے عصر، چوتھی نماز ہے مغرب، اور 5ویں نماز ہے جو رات کے وقت پڑھی جاتی ہے وہ ہے عشاء۔ آگے ہے سوال نمبر 9، نیچے دیے گئے الفاظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھیے۔ اب آپ کو یہاں پہ لفظ دیے گئے ہیں، ان کے آپ نے توڑ کرنے ہیں۔ پہلا ہے مسجد۔ مسجد میں کون کون سے حروف استعمال ہوئے ہیں؟ میم، سین، جیم اور دال۔ آگے دوسرے نمبر پر ہے مینار۔ مینار میں کون کون سے حروف استعمال ہوئے ہیں؟ میم، یہ، نون، الف اور رے۔ آپ نے یہاں پر خالی جگہ میں لکھنا ہے میم، یہ، نون، الف اور رے۔ تیسرے نمبر پر ہے وضو۔ وضو میں کون سے حروف استعمال ہوئے ہیں؟ واو، ضاد اور واو۔ آپ نے یہاں واو، ضاد اور واو جو ہے یہاں خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے صاف۔ صاف میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں صاد، الف اور فے۔ اس خالی جگہ میں آپ نے صاد، الف اور فے لکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ آگے ہے 5ویں نمبر پر پاک۔ اس میں حروف استعمال ہوئے ہیں پے، الف اور کاف۔ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے پے، الف اور کاف۔ اسی طرح 6 نمبر پر ہے جماعت۔ جماعت میں حروف استعمال ہوئے ہیں جیم، میم، الف، عین اور تے۔ ان حروف کو ملا کر لفظ بنا ہے جماعت۔ جیم، میم، الف، عین اور تے۔ یہ حروف آپ نے اس خالی جگہ میں لکھنے ہیں۔ یہ کام بھی آپ نے اپنی کتاب پر ہی کرنا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، خوش خط لکھیے اور اعراب لگائیے۔ اب آپ نے یہاں پہ زبر زیر لگانا ہے۔ پہلا لفظ ہے مسجد، تو یہاں دیکھیں میم کے اوپر آپ نے زبر لکھنا ہے۔ آگے خوبصورت، پھر کے اوپر پیش لگائیے گا اور صورت میں رے کے اوپر آپ نے زبر لکھنی ہے۔ پھر ہے مینار،
میم کے نیچے آپ نے زیر لگانی ہے. 5 پر زبر لکھنا ہے. پے الف پر زبر لگانی ہے. اسی طرح اسکول, الف کے نیچے زیر. آپ کی سبق میں یہ سارے اعراب لگائے گئے ہیں. اور آگے ہے عشاء, عشاء کے نیچے آپ نے زیر لگانی ہے. آگے ہے بچوں سوال نمبر 1 جو ہم نے چھوڑا تھا, اب ہم کریں گے. سوال نمبر 1 ہے لوگ نماز کے لیے کیسے کپڑے پہنتے ہیں؟ اس کا جواب ہے لوگ نماز کے لیے صاف کپڑے پہنتے ہیں. سوال نمبر 2 نماز کون پڑھاتا ہے؟ جواب ہے نماز امام صاحب پڑھاتے ہیں اور باقی لوگ ان کے پیچھے صف بنا کر یعنی لائن بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. جو بالکل سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کو امام صاحب کہا جاتا ہے جو نماز پڑھاتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے ہم مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. سوال نمبر 4 ہے مسجد کس کا گھر ہے؟ جواب ہے مسجد اللہ کا گھر ہے. سوال نمبر 5 ہم روزانہ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہم روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں. سوال نمبر 6 مسجد میں روزانہ کتنی مرتبہ اذان ہوتی ہے؟ جواب ہے اس کا مسجد میں روزانہ 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے اور پھر 5 مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ہم. سوال نمبر 7 مسجد میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے مسجد میں ہمیں شور نہیں کرنا چاہیے اور مسجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. یہ مسجد کے آداب ہیں, یعنی شور نہیں کرنا چاہیے اور مسجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. یہ سوال نمبر 1 سے سوال نمبر 7 تک کے جواب آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. آگے ہے صفحہ نمبر 11 پہ سوال نمبر 1 عملی کام کا. سوال نمبر 1 ہے دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے. آپ کو یہاں پہ الفاظ دیے گئے ہیں میں, میرا, میرے, مجھے اور نیچے خالی جگہ دی گئی ہیں. آپ نے اس میں مناسب لفظ لگانا ہے. پہلا ہے ڈیش عبداللہ ہوں, اس میں آئے گا میں عبداللہ ہوں. دوسرا ہے یہ ڈیش قرآن ہے, یہ میرا, اس خالی جگہ میں آپ نے لفظ لکھنا ہے میرا, یہ میرا قرآن ہے. تیسرا قرآن ڈیش پاس ہے, قرآن میرے پاس ہے, تیسرے میں آپ نے لکھنا ہے میرے. چوتھے نمبر پر ہے ڈیش اس سے محبت ہے, تو آپ نے لکھنا ہے مجھے اس سے محبت ہے. ان خالی جگہوں میں آپ نے یہ الفاظ لکھنے ہیں اور یہ اپنی کتاب پر ہی کرنا ہے. سوال نمبر 2 ہے سوچئے خالی جگہوں میں کون سا حرف آئے گا؟ اب اس میں آپ کو آدھا لفظ دیا گیا ہے اور باقی 2 آپشنز دیے گئے ہیں. جو ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس خالی جگہ میں لکھنا ہے. پہلا آئے گا گھر, گاو اور رے. جب آپ گاو کو رے کے ساتھ ملائیں گے تو لفظ بن جائے گا گھر. دوسرے میں ہے تھے اور اس کے ساتھ جب آپ کاف جوڑیں گے تو لفظ بن جائے گا تھک. جب آپ کھیل جاتے ہیں تو آپ تھک جاتے ہیں, یا آپ لکھتے رہتے ہیں بہت زیادہ کام کر لیتے ہیں تو تھک جاتے ہیں, تو یہ لفظ بن جائے گا تھک. اگلا ہے جیم اور ہے جے, اس کے ساتھ جب آپ رے ڈالیں گے تو بڑھ جائے گا جھڑ. یعنی جب درختوں سے پتے وغیرہ گرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں درختوں سے پتے جھڑ رہے ہیں, تو لفظ بنے گا جھڑ. اس کے بعد ہے بے کے ساتھ آپ نے لفظ لکھنا ہوگا رے, بھر, یعنی پانی بھرنا ہم یوز کرتے ہیں لفظ پانی بھرا, تو اس کے لیے یہ لفظ بنے گا بھر. اگلا لفظ ہے چھ, اس کے ساتھ جب آپ لفظ جوڑیں گے تے, یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے تے. چھ اور تے کو جب ہم جوڑیں گے تو لفظ بن جائے گا چھت. اس طرح یہ آپ نے حروف یہاں پر لکھنے ہیں اور اس سے ایک پورا لفظ بن جائے گا. آگے ہے بچوں آپ کے گھر کا کام. آپ نے گھر کا کام کون سا کرنا ہے؟ سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 7 تک کے جوابات کو کاپی پر لکھنا ہے. اچھے طریقے سے اوپر گھر کا کام لکھیے گا, ڈیٹ لکھیے گا, دن لکھیے گا اور سبق کا نام اور پھر سوال جواب لکھنا ہے. اس کے علاوہ سوال نمبر 8 جو کتاب پر ہے, 9, 10 اور عملی کام آپ نے صرف کتاب پر ہی کرنا ہے, اس کو کاپی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امید کرتی ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.